السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ عورت کے حوالے سے میں نے بات کر دی تھی کہ عورت کے لباس کے حوالے سے کیا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ اگر عورت کے سر کے لٹکے ہوئے بالوں کا کیا حکم ہے، یعنی نماز کے دوران اگر ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کے بال اگر کھل جائیں غلطی سے تو اس کا کیا ہونا چاہیے، کیونکہ عموماً میں بتا چکا ہوں کہ عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کے، ہتھیلی کے اور پاؤں کے، لیکن اگر بال نظر آ جائیں نماز میں تو پھر کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے آج پڑھ لیتے ہیں۔ عورت کے سر کے لٹکے ہوئے بال سطر میں داخل ہیں، نماز کے اندر بھی ان کا چھپانا ضروری ہے، یعنی عموماً جو عورتیں یہاں پر جو بال چھوڑ دیتی نا تھوڑی بہت نماز پڑھتے وقت، تو یہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ ان کو بھی چھپانا چاہیے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس لیے ایسے لٹکے بالوں کا چوتھائی حصہ اگر نماز کے دوران بغیر اس کے ذاتی عمل کے یا چوتھائی سے زیادہ کھل جائیں یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے وقت یا زیادہ دیر کھولا رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر چوتھائی سے کم یا 3 تسبیحات سے کم دیر کھولی رہے تو پھر درست ہوگی، بشرطیہ خود نہ کھولا ہو۔ یعنی دیکھیں نا، نماز جو عورت پڑھ رہی ہے، نماز کے دوران اگر وہ خارج کر رہی ہے بالوں میں تو ظاہر بات اگر اسی جگہ خارج کر رہی ہے جہاں سے وہ کھلنے کا خدشہ ہے، تو اگر وہ کھل گئے اور چوتھائی یعنی عورتوں کا اگر دوپٹہ جو ہے چھوٹا دوپٹہ ہو اور بال جو ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالوں کی مقدار ہے، بالوں کی مقدار میں اگر چوتھائی یعنی آپ اس کے 4 حصے کر دیں، 1 2 3 4، اگر چوتھائی حصہ بالوں کا پیچھے نظر آ جائے یعنی دوپٹہ چھوٹا ہو اور نیچے بال کھل جائیں اور مرد دیکھ لیں، چاہے آپ کا والد ہی کیوں نہ ہو یا آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دیکھ لیں تب آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر کھولا ہو تب تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ گئی۔ سمجھ میں آ گئی؟ آپ کی نماز ہی ٹوٹ گئی۔ نماز میں ایسے کام بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر اتنے بال کھل گئے، یعنی مثال کے طور پر چوتھائی بھی نہیں بلکہ ہلکے سے بال آپ کو پتہ بھی نہیں تھا بلکہ کھلے رہ گئے اور آپ نے نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ وہ آپ نے اپنے عمل سے نہیں کیا بلکہ غلطی سے کھل گئے یا کسی ہوا کی وجہ سے یا عموماً حرکت کی وجہ سے کھل جاتے عموماً۔ تو اگر بالکل ہی کم بال اگر آپ کے اپنے عمل سے نہیں تھا بلکہ غلطی سے کھل گئے، وہ چھوٹے اتنے سے بال بھی کھل گئے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں، نماز ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے۔ پھر عورت کی کلائی نماز میں اس کا کیا حکم ہے، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز کے اندر عورت اپنی کلائیوں کا چھپانا بھی فرض ہے، اس لیے اگر ایک کلائی کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ دیر کھلی رہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو کلائی کبھی نہیں کرنا چاہیے، کلائی اگر کھلی رہ جائیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہاں تک تو اجازت ہے، لیکن اگر یہ جگہ رہ جائے، یہ جگہ کھل جائے، ٹھیک ہے نا، جیسے عورتوں کی عموماً جو آستینیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، اگر چھوٹی آستینی والی نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز کے دوران یعنی سبحان ربی العظیم کرتے وقت رکوع میں جاتے وقت یہ کھل گیا اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم تک یہ کھلا ہی رہا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے نماز کے لیے ہمیشہ پراپر بالکل ایک لباس ہونا چاہیے، یا اگر وہ بھی نہ ہو تو کم از کم ایک بڑی سی چادر ہو کہ جس کو لپیٹ کر ہم اچھی طریقے سے نماز پڑھ سکیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ اس میں باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ کپڑے جس میں مرد و خواتین دونوں کی نماز مکروہ ہے۔ اب وہ کون سے ایسے کپڑے ہیں کہ جس کو ہم پہنیں گے، پہنے ساتھ ہی اگر مرد پہنے یا عورت پہنے دونوں کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تصویر والے کپڑوں میں نماز کا حکم، مرد اور عورت دونوں کے لیے تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، بہت سخت یعنی ناجائز ہے۔ البتہ کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ہو جائے گی، لیکن نماز تو ہو جائے گی، اس طریقے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی عموماً اگر ہمارے کوٹ ہم نے پہنا ہو اس کے پیچھے کوئی جاندار کی تصویر ہو تو ہمارے پیچھے والا بندہ جو ہے ہماری نماز کے وقت ہمارے کوٹ کی طرف دھیان دے گا تو اس کی نماز بھی خراب ہو جائے گی، تو اس کا گناہ بھی آپ کے ذمہ آ جائے گا۔ تو کیوں اپنے گناہ تو اپنے گناہ، اس کی گناہ بھی اپنے ذمہ لے رہے ہیں، تو ایسا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ گھریلو کام کاج میں کپڑوں میں نماز کا حکم، مرد و عورت دونوں کے لیے اپنے کام کاج میں مستعمل کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے کپڑوں کی علامت و نشانی یہ کہ عام مجمع میں مرد عورت کے پاس اور خواتین عورتوں کے پاس ایسے کپڑوں میں جانا عرفاً ناپسند کرتے ہوں اس وقت، جبکہ دوسرے صاف کپڑے میسر ہوں ورنہ مکروہ نہیں۔ اب دیکھیں نا کون سے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب میں نے جو یہ کپڑے پہنے ہیں
اگر اسی کپڑوں میں میں کسی فنکشن میں جا سکتا ہوں انہی حالت میں، یعنی اگر میرے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور میں اس میں نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کپڑوں میں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، اگر انہی کپڑوں کے ساتھ میں کسی فنکشن یا شادی بیاہ میں یا اپنے رشتہ داروں کے یہاں انہی کپڑوں میں جا سکتا ہوں، تب تو ٹھیک ہے پڑھ لو۔ لیکن اگر رشتہ داروں کے یہاں یا فنکشن میں جاتے وقت کوئی اچھے کپڑے پہنوں گا اور اللہ کے سامنے میں اسی میلے کچیلے کپڑے میں جا کر نماز پڑھوں گا تو یہ نماز میری مکروہ ہوگی، یعنی نماز کا ثواب مجھے نہیں ملے گا۔ اسی طرح عورت بھی اپنے گھریلو کام کاج کے وقت جو کپڑے پہنتی ہیں، اگر میلے کچیلے کپڑے ہیں اور اسی میلے کچیلے کپڑے میں وہ نماز پڑھے، نماز تو چلو ہو گئی، لیکن ابھی اس کو کہا جائے کہ اسی میلے کچیلے کپڑوں میں اگر آپ فنکشن میں جانا پسند کرو گی، اور تو کہے گی کہ نہیں میں نے تو نہیں پسند کرا، میں اس کے لیے اچھے کپڑے پہنوں گی، تو پھر عورت کے لیے بھی یہ نماز پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہو جائے گا، یعنی ثواب نہیں ملے گا، بس ایک ٹوٹل ہے فرض پورا ہو جائے گا، تو فائدہ کیا؟ بھائی نماز پڑھنا ہے، ٹائم نکالنا ہے تو اچھی طریقے سے تو نماز پڑھو، کم از کم پورا کا پورا ثواب آپ کو ملے۔ سمجھ میں آئی؟ نماز میں کپڑے سمیٹنا، اس کے ساتھ کھیلنا، نماز میں بغیر غرض صحیح کہ ویسے ہی کپڑوں کو سمیٹنا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے۔ یعنی عموماً مرد کیا کرتے ہیں، کپڑوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی سیدھے کرتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ مرد ہو چاہے عورت ہو، کپڑوں کے ساتھ نماز کے دوران کھیلنا نہیں چاہیے، جس طریقے سے بھی ہے کپڑوں کو اسی طرح رکھو، نماز جب مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر صحیح کرتے رہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کچھ مسائل تھے، میں نے کہا آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی بھی بات اگر آپ کو یعنی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی اچھے طریقے سے جواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی یعنی مسئلہ ہو تو چلو وہ مسئلہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے بھی میں انشاءاللہ وہ حل کر دوں گا۔ اگر کسی بھائی یا کسی بہن کو کوئی بھی مسئلہ ہو کسی حوالے سے بھی، فقہ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ مجھے کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ وہ بات اس کی لی جائے گی اور کمنٹ کا جواب بھی دیا جائے گا، اگر وہ جواب اس وقت کے لحاظ سے صحیح ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔